ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانصلوات وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين محبة مكنونة في قلوب المؤمنين صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، آج یکم محرم الحرام سن 1444 ہجری اسلامی سال کا پہلا دن، جس میں نئے سال کے آغاز میں کچھ لوگ خوشیاں جشن مناتے ہیں، لیکن چونکہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں نواسہ رسول، دلبند زہرا، جگر گوشہ مرتضیٰ کو لک و دک صحرا میں بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس میں خوشی نہیں بلکہ غم، رونا اور سسکیاں اس ماہ محرم اور اس سال کے ابتدا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ اور ہمارا ماننے والا وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش نظر آتا ہے اور ہماری غمی میں غم مناتے نظر آتا ہے۔ اور اس کی حضرت نے یہ دلیل بھی دی، فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی فاضل طینت اور مٹی سے بنایا گیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یفرحون بفرحنا، ہمارے شیعہ کو ہماری مٹی سے بنایا گیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش نظر آتے ہیں، وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا، اور ہمارے غم میں روتے نظر آتے ہیں، غمناک نظر آتے ہیں۔ اور یہ عزاداری سید الشہداء بہت بڑی نعمت پروردگار ہے،
اور اس کا اس دن پتہ چلے گا کہ جب ہر ایک کو محشر کے دن اجر و ثواب کی بہت ضرورت ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ یہ جو میں خاک پہ بیٹھ کے ذکر حسین میں آتا تھا اور صف عزا کی زینت بن کے آہ لیتا تھا، سسکیاں لیتا تھا، آنسو بہاتا تھا، اس کا پروردگار کے ہاں کتنا مقام ہے، یہ دنیا میں پتہ نہیں چل سکتا، یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ صف عزا پہ بیٹھنے کا کیا مقام اور معیار ہے، اور عزادار حسین کا کیا مقام ہے۔ اس لیے امام علی رضا علیہ السلام محمد وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، من ذکر بمصابنا، جس نے ہماری مصیبتوں کا تذکرہ کیا، و بقا، اور رو دیا، رونے کی شکل بنا لی، لم تبکِ عیونہ یوم تعمل عیون، جس دن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہوں گی، ہمارے غم میں رونے والی آنکھ ایک تو خوش ہوگی، دوسرا اندھے پن سے محفوظ رہے گی۔ جس دن لوگ رو رہے ہوں گے، جس دن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں گی، غم حسین میں نکالنے والی آنکھ روز محشر خوش ہوگی۔ اور یہ بہت بڑا مقام اور معیار ہے کہ اس صف عزا کے صدقے میں ہماری آنکھیں محفوظ رہیں اور ہماری بصارت دائم اور قائم رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مل کے اونچی صلوات پڑھ لیجئے۔ صلی علی محمد وآلہ کے متعلق سید الرسل سرکار دو عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ انا للحسین محبتاً مکنونتاً فی قلوب المؤمنین، کہ بے شک مومنوں کے دلوں میں مولا حسین علیہ السلام کی محبت چھپی ہوئی ہے، مقنونہ ہے۔ محبت حسین مومنوں کے دلوں میں موجود اور چھپی ہوئی ہے، اور اس کا اظہار تب ہوتا ہے کہ جب نام حسین آتا ہے، جب ذکر حسین آتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے یہ بتاتا ہے کہ میرا دل ظرف حسین ہے، میرا دل قبر حسین ہے، میرے دل میں حسین بستا ہے۔ اور یہ گویا حدیث مومن کی پہچان بتا رہی ہے کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے دل میں حسین رہتا ہو، مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے دل میں زہرا کا لال بستا ہو، اور جس دل میں حسین بستا ہے وہ کبھی گمراہیوں کی طرف وہ دل نہیں جاتا، وہ دل کالا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسین جہاں ہے وہ تو ہدایت کا چراغ ہے، وہ تو نجات کی کشتی ہے، وہ تو روشنی ہی روشنی اور نور ہی نور ہے۔ لہٰذا جس دل میں مولا حسین موجود ہیں، جس دل میں محبت حسین موجود ہے، اس دل کے اندر گندگی، گمراہی، پلیدگی، نفرت اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جو معصیت شمار کی جاتی ہیں وہ کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مومن کا دل ظرف قبر حسین اور ظرف محبت حسین ہوتا ہے۔ جس کے دل میں مولا حسین بستے ہیں وہ اونچی صلوات پڑھے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، اور اس شہادت عظمیٰ کے صدقے میں اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو دنیا میں بھی انعامات سے نوازا، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو ایک انعام حضرت کو پروردگار نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے امامت کو قرار دے دیا۔ ہمارا اصول دین میں چوتھا جو اصول ہے وہ امامت ہے، توحید، عدل، نبوت اور امامت۔ یہ امامت ہمیں مولا امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ملی۔ مولا علی علیہ السلام پہلے امام ہیں، امام حسن مجتبیٰ دوسرے، اور تیسرے امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد جو امامت کا سلسلہ ہے 9ویں امام وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کی ذریت ہیں۔ باواز بلند صلوات۔
صلی علی محمد آلہ۔ اور وہ نواں امام، آخری امام جو ذریت مولا حسین علیہ السلام میں ہے، قبلہ صاحب تشریف لائے، ان کی صحت سلامتی اور آمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی اور یہ دنیا قائم رہے گی جب تک امام حسین علیہ السلام کے آخری بیٹے قائم کا ظہور نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر اس دنیا میں ایک دن بھی باقی ہوا تو پروردگار اس ایک دن کو اتنا طولانی فرمائے گا کہ اس میں زہرا کا لال ظہور فرمائے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ یہ دنیا اب ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اور زیادہ بھرتی چلی جائے گی، ظلم و جور بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یملا اللہ الارض قسطا وعدلا کما برئ بہ ظلما و جورا۔ وہ نواں امام حسین علیہ السلام کا بیٹا اور آخری امام جب آئے گا تو زمین کو پروردگار ان کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کس طرح؟ جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوئی ہوگی۔ ہر طرف ظلم ہوگا، ہر طرف جور اور ہر طرف فساد اور گمراہیاں ہی گمراہیاں ہوں گی، اور لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے اور نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی کی منزل دے چکے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت زہرا کا لال تشریف لائے گا اور دنیا کو جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوئی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں حضرت کا یہ عظیم جملہ کہ حضرت نے فرمایا یا بنیا انک سید وابن سید و ابو السعادات، اے میرا لال حسین آپ سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں اور سعادات کے باپ ہیں۔ اس لیے کہ 9 اماموں کے باپ، تو جتنے بھی سعادات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، قریہ شہروں میں، کونوں میں، کوچوں میں، جہاں بھی اولاد زہرا رہتی ہے وہ سب کس کی اولاد ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور حضرت بھی فرما رہے ہیں اپنے رخت جگر مولا حسین کو، سرکار فرماتے ہیں اے میرا لال تو سید ہے، سید کا بیٹا ہے اور سعادات کا باپ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یا بنیا انکا امام وابن امام وابو الائمہ، اے میرا لال حسین تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے اور 9 اماموں کا باپ ہے۔ اور پھر فرماتے یا بنیا انکا حجت وابن حجہ و ابو الحجج، اے میرا لال تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے اور 9 حجتوں کا باپ ہے۔ یہ عظیم منزلت مولا امام حسین علیہ السلام کو حضرت رسول اکرم کی زبان اطہر سے عطا کی جا رہی تھی۔ اور ایک دفعہ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی، حضرت اٹھے اور اپنے لال کو اپنے سینے سے لگا لیا اور یہ جملہ فرمایا مرحباً بک یا زین السماوات والارضین، اور زمین و آسمان کی حسین زینت مرحبا، اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین مرحبا۔ یہ جب جملہ کہا اور سینے سے لگایا تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی زمین و آسمان کی کوئی زینت ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے حسین کو زمین والوں سے بہتر آسمان والے جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس روایت پہ جب نظر پڑتی ہے تو دل اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے محبت حسین میں کہ ایک دفعہ عربی کہتا ہے کہ حضرت تشریف فرما تھے، ایک زانو اطہر پہ اپنے حسن مجتبیٰ بیٹے کو بٹھایا ہوا تھا، دوسرے زانو اطہر پہ مولا حسین کو بٹھایا ہوا تھا، دونوں لال کو، دونوں بچوں، دونوں بیٹوں کو بٹھایا ہوا تھا اپنی گودی میں، دونوں کو پیار بھی کر رہے تھے اور محبت بھرے جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ بے ابی و انت امی یا حسین، بے ابی و انت امی یا حسین، اے حسن و حسین آپ پر مجھ رسول کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ بعدد خدا بزرگ تر سید و رسول کی ذات ہے، ان کے علاوہ اور کوئی بڑھ کے اس دنیا میں اللہ کے بعد کوئی اس کائنات میں باعظمت ترین ہستی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارا سب کچھ کس پہ قربان ہونا ہے؟
رسول اکرم کی ذات پہ قربان ہونا ہے. ہماری جان، ہماری عزت، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ ہیج ہے رسول کی ذات کے سامنے. ہمارا سب کچھ رسول کی ذات پہ قربان، پوری کائنات رسول پہ قربان. جس رسول پہ پوری کائنات قربان ہونے کو تیار ہے وہ رسول حسن و حسین کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھ رسول کے ماں باپ حسین پہ قربان ہو جائیں، مجھ رسول کے ماں باپ حسن پہ قربان ہو جائیں. تو لہٰذا یہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ جو مقام بلند تر سے بلند تر مقام رکھتی ہیں. اور عظمت حسین، اللہ علیہ عظمت الحسین ارشاد فرمایا. اور جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو ایک تازگی سی محسوس ہوتی ہے اور ایمان اور بڑھنے لگتا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین و محبت قبر الحسین. اللہ جس بندے سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا کہ میں اس بندے سے بھلائی کروں، کون؟ اللہ جس بندے سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں قبر حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. لہذا جب تمہیں مولا حسین کی محبت زیادہ محسوس ہو اپنے دل میں اور آپ مولا حسین کے جیسے عمل کریں اور حسینیت کو اپنے کردار سے جب زندہ باد کر رہے ہوں تو یہ سمجھیں کہ اللہ مجھ سے بھلائی کرنا چاہتا ہے. اور جب لما سیق اہل الجنت الی الجنہ، جب جنتی جنت میں تشریف لے جائیں گے تو اس وقت جنت بولے گی کہ پروردگارا تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تجھ میں جنتی بھیجوں گا تو تجھے 2 رکنوں سے زینت دوں گا. اللہ نے جنت سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. جو جنت جانا چاہتا ہے، جتنی امید اور خواہش اور جنت میں جانے کی تڑپ رکھتا ہے، اتنی اونچی بآواز بلند صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اس سے یہ ماحول بھی جنت ہے، اس لیے کہ جب آپ مجلس میں آ رہے ہوں اور آپ سے کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں تو آپ کہیں کربلا جا رہا ہوں، آپ کہیں کربلا جا رہا ہوں. اور کربلا کیا ہے؟ کربلا جنت ہے. کربلا کی زمین جنت کی زمین ہے، کربلا کی مٹی جنت کی مٹی ہے. تو لہٰذا ہم اس کربلا تو نہ جا سکے، لیکن جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہ کربلا ہے. اور یہ جملہ بھی حضرت نے فرمایا کہ کلو ارضن کربلا، کہ ہر زمین کربلا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہر زمین حقیقت میں وہ ہدایت کے لیے بنائی گئی ہے اور مولا حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو بہرحال جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت بولے گی، کس سے بات کرے گی؟ پروردگار سے. فرمائے گی پروردگارا تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب مجھ میں جنتی بھیجوں گا تو تجھے 2 رکنوں سے زینت بخشوں گا. اب جنتی تو آ رہے ہیں لیکن وہ 2 رکن کہاں ہیں کہ جس سے مجھ جنت کو زینت بخشی جانی ہے. اب جنت ویسے جنت ہے، دنیا میں کیا جانے اور کیسے جانا جائے کہ جنت کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے نا. دنیا میں کوئی جتنی بھی بڑی مطلب امثالیں اور مثالیں بنا لے کہ یہ جنت ایسے ہو سکتی ہے ایسے ہو سکتی ہے، پھر بھی دنیا ہے. دنیا کی چیزیں، مثلا یہ سیب یہ جنت کا میوہ ہے، یہ انار یہ جنت کا میوہ ہے، یہ کیلا جنت کا میوہ ہے، بیری جنت کا میوہ ہے. کچھ میوے ہیں جو جنت میں ہوں گے لیکن دنیا میں بھی ہیں. اب جو انار یہاں میں کھاتا ہوں، جو سیب یہاں میں کھاتا ہوں، یہی سیب جنت میں ہوگا؟ یہ سیب نہیں ہوگا. ہاں شکل یہی ہوگی، شکل یہی ہوگی کہ میرا جنت میں آنے والا نیک صالح مومن بندہ گھبرا نہ جائے کہ میرے ہاتھ پہ کیا آیا ہے. کم از کم اسے پتہ ہو کہ اب میں کیا کھا رہا ہوں یا کس چیز کی خواہش کر رہا ہوں. تو لہٰذا شکل وہی ہوگی اور ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ اور اس کی باقی چیزیں جو وہ اور ہوں گی. یہ دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو بہرحال تو جب جنتی جنت میں جائے گا تو جنت تو پہلے مزین ہے، وہ تو جنت ہے، لیکن جنت بولے گی کہ پروردگارا
تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب میں تجھ میں جنتی بھیجوں گا تو تجھے پہلے 2 رکنوں سے زینت بخشوں گا، مزین کروں گا۔ جب یہ جنت کہے گی تو پروردگار کا ارشاد ہوگا، یا جنہ انت زینی برکنین، کیا میں نے تجھے 2 رکنوں سے زینت نہیں بخش دی؟ کون سے 2 رکن؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، میں تو محسوس نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت پروردگار ارشاد فرمائے گا، وہ جو 2 رکن جس سے میں نے تجھے زینت بخشی ہے وہ حسن اور حسین ہے۔ اللہ حسن و حسین وہ ہستیاں ہیں جس سے پروردگار جنت کو بھی زینت بخشے گا۔ اور ایک اور انعام اللہ نے جو امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے عوض میں عطا فرمایا وہ کہ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، مولا حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے کی جانے والی دعا پروردگار کا وعدہ ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی۔ جس طرح روایت میں ہے کہ حاجی جب خانہ کعبہ میں جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا، پہلی نگاہ جیسے خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے اس کی جو دعا اس وقت ہو پروردگار رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح جو بھی گنبد حسینی کے نیچے حائر حسینی میں کھڑا ہو کر دعا کرے گا پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آؤ مل کر ایک دعا کرتے ہیں۔ ہم وہاں اس گنبد حسینی میں تو نہ جا سکے لیکن مولا حسین کے ذکر میں تو بیٹھے ہیں، مولا حسین کے ایام میں تو بیٹھے ہیں۔ ایک دعا کرتے ہیں، تم آمین کہنا۔ پروردگارہ ہمیں مولا حسین کے زائروں اور مولا حسین کے عزاداروں میں قرار دے۔ میری کیا حیثیت ہے؟ میری ذاتی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب میری نسبت ہو جاتی ہے مولا حسین جیسی ذات سے اور میں بن جاتا ہوں عزادار حسین، میں بن جاتا ہوں زائر حسین، تو اس وقت مقام اور معیار اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ نسبت عظیم میرے ساتھ لگ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس گنبد کے نیچے کی جانے والی ہر جائز دعا پروردگار رد نہیں فرماتا، لیکن یہ ہماری معرفت پہ ہے کہ ہم وہاں جا کر وہی دنیا مانگنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ میرا اللہ مجھے پیسے مل جائیں، میرا اللہ مجھے دنیا مل جائے، میرا اللہ مجھے مکان مل جائے مولا حسین کے صدقے میں، اور مل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مولا حسین سے دنیا مانگیں تو وہ دنیا نہیں دیتے، دے دیتے ہیں، لیکن میں ایک معرفت کی بات کر رہا ہوں کہ بندہ اتنی بڑی جگہ پہ پہنچا ہوا اور پھر بھی وہ چیز مانگے جو کل ختم ہو رہی ہے۔ اس چیز کا مانگنا ہی کیا جو کل ختم ہو جائے، لہٰذا وہ چیز مانگو جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی اب اللہ آپ سب کو بار بار کربلا میں لے جائے، اور کوشش بھی کیا کرو کہ بار بار جانے کی، اس لیے کہ حضرت نے فرمایا کہ میرا حق امیر پر، جس کو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے، اس پر حق یہ ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ میری زیارت کرے۔ یہ حق حسین ہے غنی پر کہ وہ سال میں مرتان 2 دفعہ زیارت کرے۔ اچھا فقیر کو چھٹی ہے؟ نہیں، فرمایا فقیر پر مولا حسین کا حق یہ ہے کہ وہ سال میں 1 دفعہ میری زیارت کرے۔ تو لہٰذا اس روایت کے مطابق تو ہمیں ہر سال کوشش کرنا ہے، چاہے فقیر ہیں تو بھی، چاہے امیر ہیں تو بھی ہمیں قبر حسین کی زیارت کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اس لیے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے گویا وہ رسول سے صلہ رحمی کر رہا ہے، رسول سے صلہ رحمی کرنے کے مترادف ہے قبر حسین کی زیارت۔ اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے، اس میں جا سکتا ہے پھر بھی نہیں جاتا اور کاموں میں مشغول رہتا ہے، تو وہ گویا رسول پہ جفا کرتا ہے، رسول پہ ظلم کرتا ہے۔ مقابلاً یہ لفظ موجود ہیں، لہذا صلہ رحمی ہے رسول سے کہ جب آپ قبر حسین کی زیارت کرو۔ کسی نے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ، جو بندہ مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے اسے کیا مقام اور کیا اجر ملے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کمن زار رسول اللہ، وہ ایسے مقام پاتا ہے جیسے اس نے رسول اللہ کی زیارت کر لی ہو۔
قبر حسین کی زیارت گویا رسول کی زیارت ہے۔ اور دوسری حدیث میں نے پڑھا، حضرت نے فرمایا جو اللہ کی جو رسول مولا حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے کمن زار اللہ فی عرشے، جو قبر حسین کی زیارت کرتا ہے گویا وہ عرش پہ اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جس نے اللہ دیکھا ہوا ہو؟ ان آنکھوں سے تو اللہ نظر آنے والا نہیں، چیز ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آ جائے۔ اللہ کو تو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ تمہیں کہاں نظر آتا ہے تو کربلا جا۔ قبر حسین کو اللہ کے رسول اور اللہ کے حجت یہ ہمیں اس قبر حسین کو عرش قرار دے رہی ہے کہ وہ زمین کربلا گویا عرش کی زمین ہے، کہ جہاں کا ثواب ایک عرش الہی کے ثواب کے مترادف ہے۔ اور حضرت کا یہ بھی مشہور ترین جملہ کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو قبر حسین کے زیارت کے لیے جاتا ہے، جو کچھ وہاں اس کا خرچ ہوتا ہے وہ ادھار بہت جلد ادا ہو جاتا ہے، وہ خرچہ واپس ہو جاتا ہے، اور رزق میں وسعت آتی ہے، بہت زیادہ رزق میں وسعت آتی ہے، اور محتاجی ختم ہو جاتی ہے قبر حسین علیہ السلام کی زیارت پہ۔ مولا حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ تم کہو نا میں 1 لاکھ روپے لگا کے جا رہا ہوں، تو 1 لاکھ کہاں سے آئے گا؟ یہ تجھے مولا حسین دے گا۔ اب جائے نا، اب تو وہ مشی عام ہو چکی ہوئی ہے، یہاں آپ کے شہروں میں بھی وہ طریقہ آ چلا ہے۔ تو جب آپ کربلا کی طرف چل رہے ہوں تو راستے میں آپ کو کھلانے والے، آپ کو لنگر پہنچانے والے صرف مومن نہیں ہوتے، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر عیسائی بھی ہوتے ہیں، وہ لاکھوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عیسائیوں سے اگر پوچھا جائے کہ تم تو عیسائی ہو، تم مولا حسین پہ اتنا خرچ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے، آج نام حسین پہ اگر 1 لاکھ لگائیں گے تو اگلے عاشور سے پہلے ہمیں کئی لاکھ مل جاتے ہیں۔ جو عیسائیوں کا ادھار نہیں رکھتا وہ تیرا اور میرا رکھے گا، جو غیروں کا نہیں رکھتا وہ تیرا اور میرا رکھے گا۔ لہذا معرفت کے ساتھ جاؤ، نیک کمائی کے ساتھ جاؤ، پیسہ جو اکٹھا کرو خاص طور پر وہ واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ہو، یعنی ایک اس میں اوروں کا حق بھی، اور بندہ قبر حسین کی زیارت کے لیے جا نکلے۔ نہیں ہو رہے تو نہیں ہو رہے، اب یہیں چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ لیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا نہیں پہنچ سکتا، میرے پاس حلال کے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ رشوت لے کے جیب میں ڈالے۔ رشوت لے کے کھانا یا سور کا گوشت کھانا برابر ہے۔ کچھ لوگ رشوت کا پیسہ، حرام کا پیسہ، غلط انداز سے کمایا ہوا پیسہ، دھوکہ دہی سے کمایا ہوا پیسہ جیب میں ڈال کے حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی رشوت کھا لو یا سور کھا لو برابر ہے، رشوت کھا لو یا کسی کا مال کھا لو حرام ہے۔ جب کسی کا مال کھانا حرام ہے تو سور کھانا بھی حرام ہے۔ اب حرام پیسے سے بکرا خرید رہا ہے، حرام پیسے سے چکن خرید رہا ہے، تو وہ چکن جب حرام پیسے کے بدلے آئے گی، اگرچہ اس پہ اللہ اکبر تو ہوگا لیکن اس کا جو اثر وسیع ہوگا وہ حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ حرام پیسے سے ہے اور وہ حرام لقمہ ہے۔ لہذا جب آپ کربلا جائیں تو اللہ آپ کو بار بار لے جائے اور آپ کو جو اس زیارت کے سفر کے لیے ترستے ہیں اسے یہ بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ جو اس دعا میں میرے ساتھ ہے وہ باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا آگے آ جائے، کافی جگہ پڑی ہے، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، صلوات بھی پڑھیں اور آگے آ جائیں ادھر سے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ آیت اللہ جعفر شوستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں اس روایت کو لکھا کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں،
آ کے عرض کرنے لگا یبن رسول اللہ، میں نے رسول کی ایک حدیث کو پڑھا ہے، اس کی تصدیق چاہتا ہوں، کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اللہ اسے 7 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا، 7 مقبول حجوں کا ثواب عطا۔ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ آپ کے نانا نے یہ حدیث فرمائی تھی؟ حضرت نے فرمایا بالکل یہ حدیث صحیح ہے، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جو قبر حسین کی زیارت کرے گا اللہ اسے 7 مقبول حجوں کا ثواب دے گا۔ 7 فرمایا، فقط 7 نہیں، حضرت نے پھر جملہ اپنا بڑھا دیا کہ فقط 7 نہیں، اللہ اسے 70 مقبول حجوں کا ثواب دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ثواب بڑھا تو اس کی حیرانی بڑھی، وہ تو 7 پوچھنے آیا ہوا تھا اور وہ 70 کا لفظ سن کے حیران ہو گیا کہ 70 مقبول حجیں ایک قبر حسین کی زیارت پہ۔ تو مولا نے فرمایا 700 مقبول حجیں۔ جو 7 پہ پوچھنے آیا تھا وہ 700 کا عدد، یہ 700 کا عدد، یہ حج ہر سال ایک حج ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال کوئی 2-3 حج ہو جاتے ہیں، ہر سال ایک حج ہوتا ہے، اور حج سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور اس کو بھی ایک پروسیس سے، جیسے حاجی صاحبان ابھی آئے ہیں گزر سے، وہ ایک پورا مناسک ہیں، پورے اعمال ہیں، حج پڑھی نہیں جاتی، حج کی جاتی ہے۔ تو حج ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس لیے جب کوئی حاجی عرفہ کے مقام پہ پہنچتا ہے اور عرفات کا وقوف کر لیتا ہے، معصوم کی روایت میں میں نے پڑھی، جب کوئی عرفات کا وقوف کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میرے دامن پہ کوئی گناہ ہے یا نہیں، یہ سوچنا اس کا پہلا گناہ ہوتا ہے۔ یعنی جو عرفات میں جاتا ہے اور پھر یہ سوچے کہ میرے ذمے کوئی گناہ ہے، سوچنا پہلا گناہ ہوگا، اللہ اسے ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے بطن سے آیا ہے۔ حج کا ثواب، مزدلفہ میں بیٹھنے کا ثواب، مینا میں رہنے کا ثواب، رمی جمرات کا ثواب، طواف کا ثواب، کوہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ثواب، اور کتنے ثوابات ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک حج بنتا ہے۔ اور ایک حج نہیں، حضرت فرما رہے ہیں 7 نہیں، 70 نہیں، 700۔ اس کی حیرانی بڑی، حضرت نے فرمایا 700 نہیں، 70,000۔ اللہ اکبر۔ بھئی 700، یہ کوئی امت کا بندہ اس امت کا تو 70 ہی نہیں کر سکتا نا۔ بندہ فزیکلی حج کرنے جائے تو 70 حج کے لیے 70 سال چاہیے، اور آج کل تو سعودی حکومت جانے ہی نہیں دیتی، 5 سال کے بعد ایک دفعہ جانے دیتی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی 60 سال کے بعد پابندی ہے کہ حج پہ آؤ ہی نہیں۔ لہذا 15 سال کے بعد تو حج ہوتی واجب ہے اگر پیسے ہوں جیب میں، تو 15 ویسے نکل گئے، 60 تک وہ ایک انہوں نے حد بندی کر دی، 45 سال بچے، اب 45 سال میں ہر سال جانے نہیں دیتے، اگر میں 5 سالوں کے بعد جاؤں تو 9 حجیں کر سکوں گا زیادہ سے زیادہ۔ تو میں اس زندگی میں اگر 15 سال کے بعد ہی حجیں سٹارٹ کروں تو زیادہ سے زیادہ 9 حجیں کر سکتا ہوں، پتہ نہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ لیکن کتنا بڑا جملہ ہے، جو قبر حسین کی زیارت پہ جائے گا اللہ اسے 70,000 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، اور رسول نے ایک دفعہ حدیث فرمائی تھی، ہر دفعہ نہیں فرمانی ہوتی، اور یہ قیامت تک یہ پڑھی جائیں گی، اور اپنی نسلوں کو بتاؤ، اور اسے بار بار اپنے ذہنوں میں یہ احادیث رکھو کہ زائر حسین کا مقام کیا ہے، اور وہ کتنا آخرت کا توشہ زیارت کے بعد اپنے نام اعمال میں لے کے آتا ہے، اور اس کو پھر بچانا بھی ہے یا نہیں۔ بندہ قبر حسین کی زیارت پہ جائے اور واپس آ کر پھر نامحرموں کو تکتا پھرے، قبر حسین کی زیارت پہ جائے پھر واپس آ کے حرام کھاتا پھرے، پھر آ کے رشتہ داروں کو پریشان کرتا پھرے۔ نہیں، اس قبر حسین کے ثواب کو محفوظ رکھ،
اور اس کی حفاظت کر. ثواب کما لینا کافی نہیں ہے، اس کو بچانا اصل بات ہے. لہذا وہ پریشان ہوا کہ 70,000 مقبول حج. حضرت نے فرمایا نہیں، قبر حسین کا زائر گھر سے نکلے گا، گھر سے نکلے گا کربلا کی طرف، قدم اٹھائے گا تو عمرہ، قدم رکھے گا تو حج کا ثواب. کتنے قدم رکھتا ہے زائر، کتنے قدم اٹھاتا ہے زائر، ہر قدم پہ حج اور عمرہ کا ثواب. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ ثواب تو ہے قربان جاؤں، لیکن ایک زیارت پہ ثواب میں اختلاف کیوں ہے؟ اب ابتدا سے ہی فرما دیتے قدم قدم پہ حج عمرہ. کبھی 7 حجیں، کبھی 70 حجیں، کبھی 7,000، کبھی 70,000، کبھی قدم قدم پہ حج عمرہ. یہ مراتب میں اختلاف کیوں ہے؟ ثواب مختلف کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ زائر کی معرفت پہ ہے. جتنی زائر کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ثواب. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر زائر کو قدم قدم پہ حج عمرہ ملے، ہر زائر کو 70,000 حج کا ثواب ملے، ہر زائر کو 7,000 حجوں کا ثواب ملے. نہیں، ضروری نہیں ہے. اور یہ مل بھی سکتا ہے اس لیے کہ جتنا وہ اس کی معرفت امام بڑھتی چلی جائے گی اتنا اس کا ثواب بڑھتا جائے گا. پوچھا معرفت سے کیا مراد ہے؟ اور یہ اب زیارت کے باب کو پڑھے نا تو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے عارفم بحق، عارفم بحق. یہ عارفم بحق کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت ہوئی معرفت کا لفظ ہے کہ اس معصوم کے حق کو پہچانتے ہوئے، اس معصوم کے حق کو پہچانتے ہوئے. یہ حق کے پہچاننے کا مطلب اور معرفت کا مطلب کیا ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا معرفت سے مطلب یہ ہے کہ تم جس امام کی زیارت کر رہے ہو اس کی معرفت رکھو، یعنی اس کو واجب الاطاعت سمجھو. میں مولا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ان کا فرمان میرے اوپر واجب ہے، ان کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے. جو واجب اطاعت سمجھ کے زیارت کرے گا اور جتنا اس اطاعت کو بڑھاتا چلا جائے گا اتنا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. ایک آیا حضرت کا ماننے والا اور کہنے لگا حضرت میں کربلا گیا تھا اور زیارت کر کے واپس آیا. حضرت نے فرمایا نہ گیا ہوتا تو بہتر تھا. کہنے لگا حضرت آپ کا یہ جملہ تو میری کمر توڑ گیا کہ نہ گیا ہوتا تو بہتر. میں تو بڑا اجر سمجھ رہا تھا کہ میں زائر حسین بن گیا ہوں اور آپ فرماتے ہیں نہ گیا ہوتا تو بہتر تھا. تو حضرت نے فرمایا جب تو گیا تو یہ سوچ رہا تھا یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا. آپ کا ذہن تو یہاں تک محدود تھا اور تم نے یہ بھی نہ سوچا جس مظلوم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں وہ تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا تھا. اور حضرت نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور وہاں بکروں کی رانیں لے کے جاتے ہیں. خصوصاً کربلا میں گوشت نہیں کھانا چاہیے. اگرچہ آپ کو لگے گا کہ وہاں لوگ خود حرم کے باہر بھی آپ نکلیں نا، مطلب جس طرح بھی حرم کے باہر نکلیں ہوٹلیں ہیں، اوپن ہوٹلیں، تو وہاں لوگ کوئی روسٹ لے رہا ہے، کوئی مختلف، ہم خود دیکھتے تھے لوگ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم وہی دال سے ہی کھا رہے ہوتے تھے یا جو لنگر ملتا تھا اسی پہ ہی گزارا کر. دل چاہتا ہے کہ میں بھی گوشت کھاؤں لیکن تو سفر کر کے وہاں آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ وہیں کا ہو جو جہاں بیٹھا ہے، اس کو تو گوشت کھانا ہی کھانا ہے جو وہاں کا ہے. لیکن جب جو مسافر کربلا ہوتا ہے، جو کربلا کی طرف زیارت کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، کم از کم اسے ان چیزوں کا تو کھانے پینوں کے چکروں میں، لنگروں کے چکروں میں، ان چکروں میں بندہ نہ جائے. وہاں مولا حسین کو ٹائم دے اور مولا حسین کے مقصد کو سمجھنے کو ٹائم دے. یہ ہے اصل زیارت. اور پھر بس آخری جملہ اور 2 جملے مصیبت کے، پھر کال اس کو آگے بڑھائیں گے. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار میں اس حدیث کو لکھا کہ جب محشر برپا ہوگا نا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، سارے لوگ محشر میں ہوں گے، اس وقت پروردگار کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا. اولین و آخرین یعنی خربوں میں لوگ محشر میں اکٹھے ہوں گے اور پروردگار کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا. کیا ندا آئے گی؟ این زوار و قبر الحسین، او قبر حسین کے زائرین کہاں ہو. جب پروردگار کی طرف سے یہ منادی ندا کرے گا نا تو معصوم فرماتے ہیں فیقوم اناس کثیر، بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے.
دیکھیں یہ لاکھوں جا رہے ہیں ہر سال، تو یہ سارے معاشر میں ہوں گے نا، تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب معاشر میں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم ہیں زائر قبر حسین، تو وہی ندا منادی کی طرف سے یہ دوبارہ ندا آئے گی، او قبر حسین کے زائرین، معاشر پہ نگاہ کرو، خذ بید من احببتم وانطلقوا الی الجنہ، جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو لہذا زیارت امام حسین کرنے والا زائر، اگر اس کی یہ زیارت قبول ہو جاتی ہے تو وہ خود فقط جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اور گناہگاروں کو بھی جنتی بنائے گا۔ اور یہ روایت میں نے پڑھی کہ ایک زائر حسین کو جب حق شفاعت دیا جائے گا تو وہ 50 گناہگاروں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، 50 گناہگاروں کو ایک زائر چھڑوائے گا۔ اور پھر جب جنت میں پہنچے گا تو کیا اس کا کوئی چھوٹا مقام ہوگا؟ جنت کے اندر بھی مراتب ہیں، کچھ مراتب ہیں جہاں انبیاء بٹھائے جائیں گے، کچھ ہیں جو اولیاء، کچھ اوصیاء، کچھ نیک صالحین، شہداء، یہ ایک جنت کے اندر مراتب پروردگار نے رکھے ہیں۔ تو روایت میں یہ جملے پڑھے، حضرت نے فرمایا جنت میں جس دسترخوان پہ پروردگار انبیاء کو بیٹھائے گا اسی دسترخوان پہ زائر حسین کو بیٹھائے گا۔ یہ پانی پلانا بڑی اہمیت ہے نا، بڑا مقام رکھتا ہے پانی پلانا۔ کہتے ہیں ماں باپ کو کوئی حکم آرڈر نہ کرو، ماں باپ ہیں، قبلہ ہیں آپ کے، ان کو کوئی حکم نہ کرو، لیکن اگر ماں باپ کو کوئی بات کہنا ہی چاہتے ہو تو کہو بابا مجھے پانی پلا دو، بابا مجھے پانی، اماں مجھے پانی پلا دو، اس لیے کہ پانی پلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے پانی پلانا۔ لیکن پانی کے مقابلے میں اگر آ جائے کوثر، حضرت کا یہ جملہ میں نے پڑھا، حضرت فرماتے ہیں زائر قبر حسین کا مقام جانیے، زائر قبر حسین کا مقام یہ ہے کہ زائر قبر حسین فقط کوثر پینے والوں نہیں بلکہ پلانے والوں میں ہوگا۔ ساقی کوثر مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے نا، لیکن اس ساقی کوثر کے ساتھ جو جو پانی کوثر مولا سے لے کے پلا رہے ہوں گے ان میں زائر قبر حسین بھی ہوگا۔ العظمت لزائر الحسین۔ لہذا آخری جملہ اور یہ کہ ایک صحابی ہے مفضل، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت کی چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، مولا کی ذات کر مل کر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ کہتا ہے میں مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا نماز میں مشغول تھے، چھٹے امام ہمارے نماز میں مشغول تھے۔ میں بیٹھ گیا، مولا نماز ختم کی اور نماز کے بعد مولا سجدے میں گئے، سجدے میں مناجات کرتے رہے۔ یہ ہمارے سجدوں کی طرح ہمارے ائمہ کا سجدہ نہیں ہوتا تھا، سر رکھا اور اٹھا کے ادھر ادھر کی سوچ اور وہ اس طرح نہیں۔ سجدہ سب سے جب زیادہ کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی پیشانی سر سجدے میں رکھا ہو جاتا ہے۔ سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت نے سر سجدے میں رکھا، مناجات کی، تو صحابی کہتا ہے کہ میں سنتا رہا کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں۔ مناجات کے بعد حضرت نے یہ پروردگار سے دعا کی حالت سجدہ میں کہ پروردگارا میں وقت کا امام تجھ کو اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرا حق جو میرے ماننے والوں پہ امت پہ رکھا، اس حق کا واسطہ ان چہروں پہ رحمت نازل فرما جو قبر حسین سے مس ہوتے۔ مولا رو بھی رہے تھے سجدے میں، آپ کے چہروں کو یاد کر رہے تھے، اور ایک حجت خدا یہ دعا مانگ رہی تھی، پروردگارا تمہیں اس حق کا واسطہ جو ہمارا حق تو نے لوگوں پہ رکھا ہے، اس حق کے صدقے میں ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جن سے غم حسین میں آنسو بہتے ہیں، اور ان دلوں پہ رحمت نازل فرما جو دل غم حسین میں غمناک ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو اول میں یہ حدیث سنائی کہ حضرت نے فرمایا
इन्ना लिल हुसैन मोहब्बतन मकनूनतन फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनों के दिलों में मौला हुसैन की मोहब्बत छुपी हुई है। और बड़े बड़े अज़ादार देखे, जब नाम हुसैन आता है, फ़कत नाम हुसैन, तो रोने लग जाते हैं। लिहाजा अपने आप को रस्मी शिया न बना कि मजलिस होगी तो रोऊंगा, ना, रोने के लिए हुसैन मजलिस का मोहताज नहीं। हुसैन इतना बड़ा मजलूम है, इतना बड़ा मजलूम है कि नाम हुसैन आए और आंसू बहने लग जाए। हमारे दिल चूँकि मोहब्बत की अंधी मोहब्बत दुनिया में काले हो चुके हैं, और इस हवाले से वरना बड़े बड़े अज़ादार देखे गए, जैसे नाम हुसैन आया रोने लग जाते थे। एक दफ़ा ईरान में मजलिस हो रही थी और रोज़ा खान ने मसैब में पहला जुमला कहा कि शाम कूफे के दरबार में अली की बेटी उजड़ के आ गए, बेमकनाओ चादर आ गई। तो मिर्ज़ा शिराजी मुजतहिद आज़म थे, उन्होंने अमामा ज़मीन पे दे मारा और कहा रोज़ा खां बस इतना ही मसैब काफ़ी। सारा दिन वो इसी मसैब पे रोते रहे, कुजा अली की बेटी, कुजा यजीद का दरबार, कुजा इब्ने ज़ियाद इब्ने मरजाना का दरबार। ज़ादारो रोने का मौसम आ गया है। ज़हरा आ जाती हैं, फी यद आखिर का, बीबी के हाथ में एक रुमाल होता है, तजमा जुमो अल बाकीन, वो रोने वालों के आंसुओं को जमा करती है। और ये आंसू तेरे बड़े कीमती हैं, ये आंसू तुम्हें आखिरत में नहीं रोने देंगे। और फिर अभी मुहर्रम आ गया है। मदीने में पता है चांद का कैसे पता चलता था? कोई कमेटियां नहीं बनी हुई थी। जब ये मुज़ब्ज़ब होते लोग कि पता नहीं ज़िलहजा की 30 की रात है या मुहर्रम की पहली की रात है, तो कहते हैं उस गली में रश बढ़ जाता था जिस गली में सादिक आले मोहम्मद का घर था। क्यों? लोग कहते हैं अगर इस घर से रोने की आवाज आ गई तो समझ लेना मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया। ओ जश्न मनाने वालों, नए साल की खुशियों में आ देख, हम तो हुसैनी हैं, हम तो सिसकियों से साल का इस्तकबाल करेंगे, आंसुओं से साल का इस्तकबाल करेंगे, इसलिए कि हमारा नुकसान बड़ा हुआ है। तुम्हें क्या पता जितने जनाजे उठते हैं अब हर जनाजे में शरीक होते हैं? नहीं। जितनी खुशियां होती हैं हर बारात में शरीक होते हैं? नहीं। उसी जनाजे में शरीक होंगे जिससे आपका कोई ताल्लुक होगा। हम करबलाई हैं। हम मुहर्रम में पहली तारीख से रो के ये बताते हैं कि हमारा हुसैन कुछ लगता है, ये रसूल का बेटा है। लिहाजा आओ, मेरी आदत है 14 साल से ये अशरा में पढ़ रहा हूँ, आपकी खिदमत में हूँ। जहाँ मैं पहली मुहर्रम को वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से मसैब की इब्तदा हुई थी, जहाँ से करबला की पहली ईंट रखी गई थी। ज़्यादा वो कौन सी जगह है? वो दुखियारी माँ का दरवाज़ा है। अगर वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी ना होती तो करबला के खैमे ना जलते। रोने में शर्म महसूस ना किया करो। मैंने एक आलिम रब्बानी से सुना, मुहर्रम था, वो फरमाने लगे कि मुहर्रम में मजलिस हुई और एक मोमिन रात को मजलिस में घर न जा सका और वहीं जहाँ रोता रहा वहीं सो गया। ख्वाब में देखता है कि एक बाग है जिसमें एक बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। ज़हरा रोती है, रोने की आवाज़ आ रही है। वो कहता है मैं उस दर्दनाक आवाज़ की तरफ बढ़ा, मैंने क्या देखा कि बाग के दरमियान एक हाउस है जिसके किनारे के एक बीबी बैठी है और उस बीबी के हाथ में एक लहू भरा कुर्ता है जिससे वो हाउस में धोती भी है और ये जुमले कहती जा रही है, मेरा लाल तूने बताया नहीं था, मैं किसका पाला हूँ, मैं किसका लाडला हूँ। तो कहता है मैंने बढ़ के देखा तो साइड पे एक लाश पड़ी थी जो सरगरोदा थी, बेगौर कफन थी, जिससे आवाज़ आ रही थी, अम्मा मैंने तो कई मर्तबा बताया था
میں زہرا کا لال ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، لیکن کسی نے مجھ پہ رحم نہیں کیا تھا۔ عزادارو، آج یکم محرم ہے، اس دکھیاری ماں کو پرسا دو جو آج تیرے آنسو جمع کرنے کے انتظار میں ہے۔ تم آنسو بہاؤ، میں حسین کے زخموں پہ لگا، میرے حسین کے زخم اچھے ہو جائیں۔ اسے زندگی میں تو بابے نے نہ رونے دیا تھا۔ جب بی بی خدیجہ 10 بعثت کو دنیا سے جا رہی تھیں تو وصیت کی، تو یہ ایک وصیت یہ تھی، یا رسول اللہ میری بیٹی میرے بعد روئے نہ۔ رسول نے خدیجہ کے بعد نہ رونے دیا، یہاں تک کہ 11 ہجری کا دن آیا۔ 11 ہجری کو 28 صفر کا دن آیا، رسول کا سر زہرا کی گود میں تھا۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، مجھے رسول سے کام ہے، لیکن بی بی نے فرمایا میرے بابے کی طبیعت ناساز ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر بی بی نے یہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو زہرا جواب نہ دے سکی، رونے لگ گئی۔ جب آنسو زہرا کے رسول کے چہرہ اطہر پہ آئے، آنکھ کھلی، فرمایا زہرا میں ابھی زندہ ہوں، کس نے تمہیں رلا دیا؟ کہا بابا کوئی دروازے پہ آیا ہے اور بار بار اجازت مانگ رہا ہے۔ کہا بیٹی یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، پتہ ہے کون آیا ہوا ہے؟ وہ آیا ہے جو گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، بیویوں کو بیوہ بنا دیتا ہے، وہ آیا ہے، اسے آنے دے۔ عزادارو، کل جس دروازے پہ اسرائیل رک کے اجازت مانگ رہا تھا، جہاں جبرائیل درزی بن کے آیا، جہاں رضوان جنت آتا رہا، جہاں نبی 6 مہینے ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد اجازت مانگ کے یہاں پڑھتے تھے انما یرید اللہ، اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کا سلام کرتے، اسی دروازے پہ ابھی رسول کا عمامہ میلا نہیں ہوا تھا، ابھی رسول کو گئے ہوئے چند دن گزرے تھے، قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی کہ مسلمان وہ لکڑیاں لائے جن کا کوئلہ دیر تک جلتا رہتا تھا، وہ لکڑیاں لائے۔ عزادارو، فقط لکڑیاں لاتے ہم نہ روتے، فقط دروازہ جلاتے ہم نہ روتے، لیکن تاریخ سے پوچھ لو مدینے والوں نے زہرا کے دروازے پہ دھواں دیکھا، جلنے لگا وہ دروازہ جہاں رسول کی بیٹی رہتی تھی، خود گئی اور کہا تمہیں پتہ ہے دروازے کے پیچھے کون رہتی ہے؟ وہ رہتی ہے جس کے لیے رمیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن عزادارو، کسی نے کیا جملہ کہا، رہتی ہے تو رہنے دے، ہمیں تو اپنے ملزم پکڑنے ہیں۔ اللہ جانے یہ جملہ زہرا نے کیسے سنا۔ بس عزادارو، یہ مصیبت تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آؤ پہلی محرم ہے، زہرا کو ان کی مصیبت یاد دلاؤ۔ بی بی وہ وقت کتنا سخت تھا جب آپ چادر پہن کے دروازے کے پیچھے آئی ہوئی تھی اور ظالم دروازے کو آگ لگا چکے تھے، اور پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی زہرا کے جگر پہ جب دروازہ جلتا دیکھ رہی ہوگی۔ لیکن عزادارو، کیا یہاں مصیبت ختم ہو گئی؟ نہ، فاطمہ من المہد الی اللحد والا لکھتا ہے دروازہ جل رہا تھا، ایک ظالم نے بڑھ کے دروازے کو پاؤں سے دھکا دیا، جلتا دروازہ زہرائے بطول پہ گرا، دروازے میں لوہے کی گرم میخ زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی، پیچھے پتھروں کی دیوار، ادھر جلتا ہوا دروازہ جب زہرا پہ گرا، ایک مرتبہ چیخ بلند کی، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو، کیا یہاں مصیبت ختم ہو گئی؟ نہ، بلکہ ظالموں نے اس دروازے سے رش کر کے گزرنا شروع کر دیا۔ نیچے زہرا ہے، اوپر جلتا دروازہ ہے، اور میں نے یہ جملہ پڑھا، جب ظالم وہ دروازے سے گزرا اپنے پاؤں کو دباتا تھا، زہرا کی چیخ نکل رہی تھی،
कसर अज़लाई, उठ देखो नबियों का सुल्तान बाबा, अब मेरी पसलियां टूट गई है। कद रुफ़ियत कुव्वती, बाबा मेरी ताकत खत्म हो गई है। अज़ादारो, लोग तो रश करके गुजरते रहे, ज़हरा पिसती रही। आए घर में अली के गले में रस्सी डाले, हसन हुसैन रो रहे हैं, ज़ैनब के बाल खुले हुए हैं, उम्मे कुलसूम 1-2 साल की, ये बीबियां और बच्चे तड़प रहे हैं कि हमारी माँ पे क्या जुल्म हो रहा है। और अली जो जमे कुरान में मसरूफ थे, वो जब गले में रस्सी आई और कैदी बन के बाहर लाया गया, तो सिहन खाना में अली ने गोशवारा ज़हरा देखा कि ये गोशवारा ऐसे तो नहीं गिरता, किसी ने अजरे रिसालत दिया जिससे गोशवारा सिहन में जा गिरा। अज़ादारो, जब ज़हरा के इस आलम को देखा कि जख्मी है ज़हरा, दरवाज़ा जल गया है, हाथ वही थे जिसने दरे खैबर उखाड़ा था, तलवार वही थी जिसने बड़ों बड़ों को बिछाड़ा था, उसे जंग नहीं लगा था, लेकिन वो नियाम में रही, हाथ नीचे रहे। लेकिन जब जख्मी ज़हरा के करीब से हुसैन का बाबा गुजरने लगा ना, तो एक मर्तबा हाथ बुलंद किया और ये नोहा पढ़ा, अव्वल मजलूम का ये नोहा सुनो। फरमाया, वाह हमजा, वाह जाफर, वाह रसूल अल्लाह, आज होते चचा हमजा, देखते अली कितना गरीब हो गया। अली के गले में रस्सियां, ज़हरा जख्मी, जलता दरवाजा। अज़ादारो, अभी अली के गुजरना ही दरवाजे पे था, तो मैंने ये रिवायत में पढ़ा, आपने उलमा से सुना, अल्लाह जाने वो ज़हरा उठी तो कैसे उठी, जिस पे दरवाज़ा गिर जाए, जिसका बच्चा सिक्त हो जाए, जिसकी पेशानी जख्मी हो जाए, जिसका पहलू जख्मी हो जाए, वो उठे तो कैसे उठे। लेकिन चूंकि इमामत की हिफाजत बीबी पे फर्ज थी, उठी और मौला अली के दामन में हाथ डाला और फरमाया, खल्लू इब्ने अम्मी, मेरे इब्ने अम को छोड़ो, मैं बाल खोल दूंगी, अभी तो मेरे बापे का मामा भी मैला नहीं हुआ। अज़ादारों, कितने बड़े जालिम थे, कहा कुंजुफ ज़हरा का हाथ छुड़वा। अल्लाह जाने वो कुंजुफ के हाथ में क्या अजरे रिसालत थी कि जब वो अजरे रिसालत ज़हरा के शाने पे लगा, जितने दम जिंदा रही एक हाथ से दुआ मांगती रही, दूसरा हाथ पहलू से लग गया, आई बाबे की कब्र से लिपट गई। कहा, उठो नबियों का सुल्तान बाबा, देख जिस बेटी के लिए खड़ा हो जाता था, कद गसबा हक़ी, उस बेटी का हक लूट लिया गया। अबादारो, बीबी ने हाथ उठाए, बस आखिरी जुमला, हाथ उठे और फरमाया, मेरा अल्लाह, हजरत साले की ऊँटनी की उन्होंने टांगे काटी थी, तूने अजाब दे दिया था, वो ऊँटनी थी, मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ, इन्होंने मेरा पहलू जख्मी कर दिया, वो ऊँटनी का बच्चा था, ये मेरा बच्चा था जो इन्होंने सख्त कर दिया। अभी हाथ नीचे न हुए, मस्जिद की दीवारें उठने लगी। फरमाया, सलमान दौड़ के जाओ, ये उम्मत बर्बाद हो जाएगी। पसदादारो, सलमान ने जब मौला का हुक्म सुनाया, हाथ नीचे कर दिए। मैं कहूँगा, ज़हरा, आज पहली मुहर्रम है, तेरे हुसैन के अज़ादार आए बैठे हैं, हाथ बांध के बीबी एक सवाल पूछते हैं, बीबी अली मर्द था, मर्द कैदी होते रहते हैं, तूने अली की कैद बर्दाश्त न की, तूने वो कैसे बर्दाश्त किया होगा जब तेरी बेटियां, जब तेरी बहूएं कूफा और शाम के दरबारों में मकना और चादर फिराई जा रही थी।
اور کہتی تھی حیا کرو ہم تو رسول کی بیٹیاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے مرحومین، اپنے مرحومین اور بانیان کے مرحومین کو احسان فرما دیں۔ بسم اللہ۔